أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. پڑھی آخر رات میں پڑھی، عشاء کے بعد پڑھی، عشاء کے بعد تھوڑا ٹھہر کر پڑھی، اور آپ نے نماز کا جو آخری فائنل وقت جیسے کہیں کہ طے کر دیا، اور وہ تھا سحری کا وقت۔ سحری کے وقت جسے ہم تہجد کا وقت عموماً مانتے ہیں، وطر کا وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کے وقت کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ رات کی 3 گھڑیاں 3 حصے بنا لیں۔ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 8 گھنٹے پہلے نکل گئے، باقی 4 گھنٹے جو ہیں جہاں سے شروع ہوں گے وہاں سے تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وطر کا افضل ترین وقت جو ہے وہ سحری ہے، لیکن وقت اتنا کھلا ہے، ہمارے یہاں کچھ تھوڑی سی سختیاں ہوتی ہیں۔ سو کر اٹھے گا، تہجد پڑھے گا تو تہجد ہوگی، اگر جاگتے جاگتے تہجد پڑھ لی تو کوئی تہجد نہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کا فتویٰ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وطر پڑھتے ہیں تو کیا وہ سو کے پڑھیں گے؟ تو آپ نے جاگتے جاگتے پڑھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے تاکید فرمائی کہ ابو ہریرہ تم محنت کا آدمی ہو، وطر پڑھ کے سویا کرو، وطر پڑھ کے سویا کرو۔ اور وطر تہجد کا ایک نام ہے۔ تہجد، وطر، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، صلاۃ التراویح، یہ 5 نام ہیں اور نماز ایک ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تاکید کر رہے ہیں کہ تم جب سو تو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ بیدار کر دے اس وقت جتنی چاہے نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وطر جو ہے اس کا وقت کھلا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا، خاص طور پر آپ نے جب آخری عمر میں یا آخری آپ نے جو فیصلہ طے کیا وہ وقت جو ہے وہ سحری کا وقت تھا۔ اور ابو داؤد و ترمذی میں ایک صحیح الاسناد سند ہے جس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ ہے ان اللہ تعالیٰ قد امدکم بصلاۃ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایک نماز کے ساتھ۔ آگے الفاظ ہیں وَهِيَ خَيْرٌ لَكُم مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ، یہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی قیمتی ہے۔ وطر کی نماز جو ہے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وَهِيَ الْوِطْرُ، اور وہ نماز وطر ہے۔ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا کہ اللہ نے اس کا وقت تمہارے لیے، اللہ نے اس کا وقت تمہارے لیے کتنا بنایا ہے؟ بین العشاء الی طلوع الفجر، عشاء کی نماز سے لے کر اذان فجر تک۔ طلوع فجر جو ہے وہ اذان فجر، تو گویا وطر کا جو وقت ہے وہ ساری رات، جب چاہے کوئی پڑھ لے، عشاء کے ساتھ پڑھ کے نکل جائے، عشاء کے بعد گھنٹہ 1.5-2 ٹھہر کے سونے سے پہلے پڑھ لے، آدھی رات کو پڑھ لے، 1/3 رات باقی ہے جو تہجد کا یا ہمارے یہاں سحری
روزہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھ لے، جب بھی پڑھ لے جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جس وقت کو پسند فرمایا وہ سحری کا وقت تھا۔ تو گویا کہ اگر اندیشہ ہے کہ رات کو نہیں اٹھ پائیں گے، اب ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن بھر مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور رات کو سو جائیں تو وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے، اگر اگلے دن پھر انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھیں اور سو جائیں۔ اللہ رب العزت ان کو ان کی محنت کے عوض میں بھی ثواب دے گا، کیونکہ مال حلال کما کے کھانا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَوَضْعُ لُقْمَةَ حلال، حلال لقمہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں رکھنا بھی اجر و ثواب ہے اور صدقہ ہے، بلکہ صدقہ فرمائے۔ تو اگر اندیشہ نہیں ہے تو پھر سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اور اگر اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے رہ جائیں تو پھر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایکم خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر، جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ آخر لیل نہیں اٹھ سکے گا، سحری کے وقت نہیں اٹھ سکے گا، وہ وتر پڑھ لے، ثم لیرقد، اور پھر سو جائے۔ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، اور جسے رات کو بیدار ہو جانے کی توقع ہو، وصوف ہو، وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے۔ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْظُورَةٌ، کیونکہ سحری کے وقت کی تلاوت اور قراءت کو اللہ کے فرشتے سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت کی ایک خاص ہی اللہ رب العزت نے اہمیت بنائی ہے کہ اس وقت فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْظُورَةٌ، آخر لیل کی یا سحری کے وقت کی تلاوت کو فرشتے آ کے سنتے ہیں، وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اور یہ افضل ترین وقت۔ اب نماز وتر کے سلسلہ میں ہے کہ نماز وتر کی رکعتیں کتنی ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں طے ہے کہ وتر 3 رکعتیں، نہ کم اور نہ زیادہ، جبکہ وتر کم بھی ہے اور زیادہ ہے۔ وتر 1 رکعت سے لے کے 9 رکعتوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ثابت ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو تہجد کی نماز 11 رکھتے ہیں وہ وتر ہے۔ 5 نام میں نے بتایا نا، نماز ایک ہی ہے، ان میں سے ایک نام تہجد بھی ہے، تو 11 رکھتے۔ اور ایک حدیث میں 13 کا ذکر آتا ہے، لیکن اس میں وطروں کے بعد 2 رکعتیں آپ نے بیٹھ کے پڑھی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ فجر کی سنتیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جب آپ ویسے تھک گئے تو آپ نے تھوڑی سی چھوٹی سی 2 رکعتیں ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں، تو وہ 13 رکعتیں بنتی ہیں، اصل 11 ہی رہتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ مثنی اثنین تو معروف ہے نا، ہمارے یہاں واحد اثنین جو ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے کچھ کھاتے سیدھے کر رکھے ہیں، ہماری سے نکلتی نہیں، اور ہم اس کو تے بنا کے تقبہ توب، یہ جو کپڑا ہے ثوب ہے، ہم نے کہا توب، وہ تقبہ ہے اس کو توب، اور اسی طرح یہ جو ہے نا اثنین، تو یہ مثنی مثنی اسی میں سے ہے۔ اور قرآن کریم میں جو شادیوں کا ذکر آیا وہاں بھی لفظ استعمال ہوا نا، مثنی و ثلاث و رباع، اگر کوئی چاہے تو 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر لے، اور اگر اسے یہ توقع ہو، خدشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا، تو فرمایا فواحدہ، تو پھر ایک ہی رکھے۔ اگر انصاف کی توقع ہے تو پھر 2 2 3 3 4 4، اگر انصاف کی توقع نہیں تو پھر وہ ایک پر کنایت کرے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں اسی طرح صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ یہ رات کی نماز سے مراد عشاء کی تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں، رات کی مراد صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد یا قیام اللیل یا قیام رمضان، کوئی بھی نام لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ،
توتر لہو ما قد صلی، آدمی تہجد کے لیے اٹھے 2 رکعتیں کر کے پڑھتا چلا جائے، 2 پڑھی 2 پڑھی 2 پڑھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری طرح تو لوگ قل ہو اللہ پہ گزارا نہیں کرتے نا کہ ساری رکعتیں قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن کریم حفظ کرایا ہے، کچھ حفظ ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نفل نماز میں چونکہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے، وہ باقاعدہ قرآن کریم کھول کر لمبی تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھا کہ میں نے شاید تلاوت زیادہ کر لی ہے، اب اگر میں اٹھ کے 2 رکعتیں اور پڑھتا ہوں یا 3 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہوں تو اذان ہو جائے گی، یعنی وطر جو ہے وہ اکیلا الگ نہیں ہو پائے گا۔ اگر ایسا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، اگر کسی کو یہ خدشہ ہو جائے کہ فجر ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے۔ توتر لہو ما قد صلی، وہ پہلی ساری نماز جتنی اس نے پڑھی ہے 2 کر کے سب کو وطر بنا دے۔ اب اس حدیث میں جو چیز ہمارے یہاں آپ اردو میں بھی آسانی کے ساتھ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں، صلی تو صلاۃ ہو گیا نا، رکعتاً واحدہ، اس میں کوئی ہے ابہام یا کوئی مشکل کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، رکعتاً واحدہ، 1 رکعت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھتے جاؤ، اگر خدشہ ہو جائے کہ سورج اذان ہو جائے گی، میرا وطر اس طرح اکیلے رہ جائے گا، 1 رکعت اسی وقت پڑھ لو، تمہاری ساری رکعتیں جو ہیں وہ وطر شمار ہو جائیں۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، عوام کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، مولویوں کو اس سے بھی زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام بیچارے تو عوام ہیں، مولوی پڑھے لکھے بہکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی رکعتاً واحدہ، 1 رکعت پڑھ لے، اور مولوی کہتا ہے کہ 1 رکعت پڑھے تو یہ ہے صلاۃ مطیرہ، دم کٹی نماز۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں 1 رکعت پڑھ لے اور مولوی کہے کہ یہ دم کٹی نماز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے اڑان بھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہیں کہ 1 رکعت پڑھ، اور مولوی کہہ رہا ہے نہیں جی یہ تو دم کٹی نماز ہے، 1 رکعت کیا ہوئی؟ کیا ہوئی تم نے تھوڑا معیار دینا ہے، معیار تو اللہ اور اللہ کے رسول نے دینا ہے، اور انہوں نے طے کر دیا کہ 1 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اور 3، 5، 7، 9 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اب یہ گھر کی گواہی ہے جہاں آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیوی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں ہمارے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں معلومات ہونے سے زیادہ رات کی نماز کی تو کسی سے زیادہ معلومات نہیں ہو سکتی جتنی ان کو ہیں، کیونکہ وہ نماز وطر کی، تہجد کی نماز کی باقاعدہ گواہ ہیں، کہ آپ یہاں تک گواہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں لیٹی ہوئی ہوتی جیسے سامنے جنازہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل اپنے اس روایت میں صاف الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یوں لیٹی ہوئی ہوتی جیسے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ جگہ اتنی ہوتی تھی کہ میں ایسے لیٹی ہوئی ہوں، جہاں آ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، مثال کے طور پر یہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور یہ قبلہ جانب ہے، اور یہاں نماز پڑھیں گے تو جنازے کی شکل بن گئی نا، تو کہتی ہیں کہ ایسے ہوتا کہ میں جیسے جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے لگتے تو جب سجدہ کرنا چاہتے تو وہ میری ٹانگ پر ہاتھ لگاتے، تو میں اپنی ٹانگیں لپیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، فارغ ہوتے، اٹھ جاتے، میں دوبارہ ٹانگیں کھول لیتی۔ آپ پہلے نمبر پر تو دیکھیں کہ اس کائنات کی خواتین میں سے ایک خاص مقام رکھنے والی عورت کا گھر کتنا بڑا ہے کہ 2 آدمی کھل کھلا کے ایک سو جائے اور ایک نماز پڑھنا چاہے، اتنی جگہ نہیں، بستر تو اپنی جگہ ہو گیا نا، باقی جگہ اتنی سی بچے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
وطر پڑھتے تو عموماً مجھے اشارات دے دیتے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو لمبی رکعتیں پڑھنی ہوتی تھیں، میں لیٹی رہتی یا سوئی بھی ہوتی، تو وطر کے پڑھنے سے پہلے آپ مجھے اشارہ کر دیتے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اٹھ کے پڑھ لو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ پکی شہادت کسی دوسرے کی رات کی نماز کے بارے میں نہیں ہو سکتی، اور وہ کہہ رہی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. رمضان ہوتا یا غیر رمضان، یعنی غیر رمضان سے باقی 11 مہینے ہو گئے نا، رمضان کا مہینہ 12واں اور 11 مہینے باقی، آپ نے ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھی، 11 سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ، یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں تہجد کی 11 رکعتیں پڑھتے، رمضان آ جاتا تو پھر بڑھا دیتے اس میں. آپ ہمیشہ 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے. آپ 4 رکعتیں پڑھتے، کہتی ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، ان 4 رکعتوں کے طول اور حسن کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. یعنی ہماری طرح اللہ اکبر والی نماز نہیں ہوتی تھی، لمبی تلاوت ہوتی، لمبی قرات کرتے، لمبے رکوع ہوتے، لمبے سجدے ہوتے، تو بڑے بہترین انداز سے خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں کہتی ہیں مت پوچھو. پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور ان 4 رکعتوں کے طول اور حسن کے بارے میں مت پوچھو. اب یہاں تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں آپ پھر اکٹھی پڑھتے ہوں گے، جبکہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنے کے بارے میں حدیث پہلے گزر چکی، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ دے دیا. اب یہ 4 جو کہہ رہی ہیں تو یہ 4 ہیں جن 4 کے بعد آپ پھر تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں. آج کل بھی تراویح ہے نا، 4 رکعتیں پڑھ کے تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، جس کو ترویحہ کہا جاتا ہے. ان کا مطلب ہے کہ پہلا ترویحہ 4 رکعتیں پڑھتے 2 لیکن وہ 4 پڑھ کے بیٹھتے، ان کا اتنا طویل قیام، سجدے، رکوع، تلاوتیں، ایسا خوبصورت انداز سے وہ رکعتیں پڑھی گئی ہوتی کہ ان کے بارے میں مت پوچھو. پھر تھوڑا سا بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد آپ 4 رکعتیں اور پڑھتے، وہ بھی اسی طرح پڑھتے، اور پھر آخر میں آ کے پھر 3 رکعت وطر پڑھتے. ثم یصلی ثلاثا. اب یہ ہمارے سب کے لیے برابر حدیث آ گئی کہ 3 رکعت وطر جو ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. اسی طرح 5 رکعتوں کے پڑھنے کا ذکر بھی صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی اس کی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. رات کی نماز جو ہے 13 رکعت، میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ حدیث میں 13 کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ 13 سے مراد کیا ہیں؟ ان میں سے 5 رکعت وطر ہوتے. اب 5 رکعتیں وطر پڑھیں، اور وہ باقاعدہ ساتھ اس کے یہ بھی کہتی ہیں کہ جن کے آخری رکعت کے علاوہ آپ کسی میں نہیں بیٹھتے. 5 رکعتیں جیسے 3 وطر مسلسل ہوتے ہیں، اسی طرح 5 رکعتیں مسلسل پڑھتے اور آخر میں اتحیات بیٹھتے. یہ 5 وطر آپ کے پڑھ لیے، اور 8 رکعتیں جو نفل ہوتی ہیں کتنی ہو گئی؟ 13 ہو گئی نا، 8 اور 5 13. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 وطر بھی اس انداز سے صحیح مسلم میں پڑھنا ثابت ہے. اور 7 اور 9 کی روایت ملتی ہیں. 7 بن ہشام روایت کرتے ہیں، ابو داود، مسند امام احمد، صحیح ابن حبان اور سنن دارقطنی میں حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں، یہ 7 بن ہشام جو ہیں کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے مسواک اور پانی تیار کرتے ہیں. یعنی تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا ہے. اب بیویاں کتنی نیک ہوا کرتی تھیں، تہجد آپ نے پڑھنی ہے، اور جس گھر میں آپ موجود ہیں وہ بیوی باقاعدہ مسواک، پانی، ہر چیز تیار کر کے رکھتی ہے کہ ابھی آپ اٹھیں گے اور وضو کریں گے.
اور جس وقت آپ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اس وقت جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نہیں جی چاہتا سویا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی لمبی نماز پڑھنے کی، لیکن سارا پانی مسواک وغیرہ ریڈی کر کے رکھتے، مسواک اور پانی وغیرہ تیار کر کے رکھتے، رات کو جب اللہ چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیتا، یعنی بیدار ہونے میں کوئی فکس ٹائم نہیں تھا، کبھی جلدی کبھی دیر کبھی کم کبھی زیادہ، جو اللہ کو منظور ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دیتا، آپ مسواک کرتے وضو کرتے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھتے اور 9 رکعات پڑھتے، 9 وتر، اور آپ ان میں سے صرف 8ویں رکعت میں ایک مرتبہ بیٹھتے۔ اب 9 وتر پڑھنے کا طریقہ بھی ذہن میں آ جائے، جیسے 3 ہے 1 اتحیات، 5 ہے 1 اتحیات، 9 ہے تو 2 اتحیات، 9 میں 8 رکعتیں مسلسل پڑھ کے بیٹھ گئے، سلام پھیرے بغیر پھر 9ویں رکعت پڑھی اور پھر بیٹھے تو سلام پھیر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صرف 8ویں رکعت میں ہی آپ بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، حمد و ثنا پڑھتے، دعا کرتے، پھر اٹھتے، یعنی 8ویں رکعت کے بعد پھر اٹھتے اور 9ویں رکعت پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے تھے۔ اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور یہ 9 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ۔ یہ وتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارے مولوی کو پتہ نہیں کیسی اتنی ضرورت ہو گئی کہ کہا نہ 3 سے زیادہ اور نہ 3 سے کم، صحیح حدیث موجود ہیں کم کی بھی اور زیادہ کی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے میرے بیٹے، یعنی یہ بھتیجے ہیں، اے میرے بیٹے پھر جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی، اب 9 کی بات تو ہو گئی نا، پھر کہتی ہیں کہ جب آپ کی عمر بڑی ہوگی اور آپ تھوڑے فربا ہو گئے، یعنی جسم تھوڑا بھاری ہو گیا، گوشت تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو آپ 7 وتر پڑھنے لگے۔ 9 پڑھتے تھے پہلے، پھر 7 کر دیے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں پہلے ہی ایمان نکلتے، یعنی 7 رکعتیں مسلسل وتر پڑھ کے پھر 2 رکعتیں، تو 7 رکعتیں ثابت، 9 رکعتیں ثابت، 3 رکعتیں ثابت، 5 رکعتیں ثابت، اور 1 رکعت صحیح بخاری مسلم میں ثابت۔ لیکن ہمارا انداز آپ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں۔ ایک سنن دارقطنی اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 وتر نہ پڑھا کرو۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ جسے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ 3 وتر نہ پڑھا کرو۔ اوتروا بخمس او بالسبع، اوتروا بخمس، 5 یعنی 5 وتر پڑھا کرو، او بالسبع یا 7 پڑھا کرو۔ آگے آپ نے فرمایا ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو۔ اب 3 وتر پڑھنا مطلقاً منع نہیں، شرط یہ ہے کہ مغرب کے مشابہ نہ، ایسے 3 وتر نہ پڑھو۔ اور وہ مغرب کی مشابہت کیسے ہوگی؟ 2 رکعتیں پڑھی اور اتحیات بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا یہ نہ پڑھو۔ اگر آپ اتحیات نہیں بیٹھتے اور مسلسل 3 رکعتیں پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں 3 رکعتیں، یعنی مشابہت ختم کرنا ہے۔ مشابہت ختم ہو جائے تو 3 رکعتیں جائز ہیں، مشابہت ہوگی تو 3 وتر پڑھنا جائز نہیں، ہمارے پڑھتے ہی وہی ہیں۔ پاک و ہند میں پڑھتے ہی صرف وہ ہیں، یہ جو طریقہ دوسرا ہے مسلسل 3 والا وہ بھی نہیں، اور 2 رکعتیں الگ اور 1 رکعت الگ وہ بھی نہیں، ہمیشہ مغرب کی نماز کے مشابہ بنا کے پڑھتے ہیں۔ 3 رکعتیں وتر اگر پڑھیں تو ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ تلاوت ثابت ہے کہ آپ کیا پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو مسنون عمل ہے، اور اگر کبھی
نہیں کرتا، کوئی بھی دوسری ملا لیتا ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے شاید اگر کہا جائے کہ 98% لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قل هو اللہ تینوں میں پڑھ لی، اور قل هو اللہ پوری نماز میں ہی پڑھ لی، یعنی جتنی نماز ہے ہر رکعت میں قل هو اللہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بعض لوگوں کی مجبوریاں ہیں، کچھ لوگوں کی سستی ہے، کہ وہ قرآن کریم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ آخری 30ویں سپارے کا آخری ربع ہی یاد کر لیں، اس میں 20-30 چھوٹی چھوٹی صورتیں آ جائیں گی، نماز میں آدمی پڑھ، کبھی وہ پڑھ لی کبھی وہ۔ آپ کہیں کہ چچا 2-4 صورتیں یاد کر، وہ بیٹا میری زبان پہ نہیں چڑھتا۔ اور چاچا کو پوچھو چاچا گانے کتنے یاد ہیں، وہ سن 47 سے لے کے شروع کر دے گا، فلاں فلم، فلاں گانا، فلاں ہیرو ہے، کس پر پکچرائز، اتنا دماغ چلتا ہے چاچا کا۔ لیکن قرآن کی باری آئے تو چاچا کا دماغ نہیں چلتا۔ یہ چاچا کا قصور کم ہے، وہ جو شیطان اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے وہ چاچا کی نکیل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ وطروں میں دعائے قنوت ہے، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ ہر حال میں، ہر مرتبہ، جتنی مرتبہ کوئی وطر پڑھتا ہے روزانہ، اگر کبھی چھوٹ جائے دعائے قنوت تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے جہاں وطر ہے نا واجب وطر، تو وہاں اگر یہ دعائے قنوت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو پہ رکھا ہوا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نماز وطر کا ذکر بہت سارے صحابہ نے کیا، دعائے قنوت کا ذکر صرف 2 صحابہ نے کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ باقی لوگوں نے دعائے قنوت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، لہذا وطر کے بعد آخری رکعت میں دعائے قنوت جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، کبھی جان بوجھ کے چھوڑ دیں تب بھی کوئی بات نہیں، یعنی آپ کی نماز جہاں ہو جائے گی، لیکن دعا ہے، دعا مانگیں گے تو اچھا ہے۔ یہ ابھی آتی ہے بات، باری باری ہے نا ساری چیزیں۔ تو دعائے قنوت جو ہے یہ پڑھ لینی چاہیے، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دینی چاہیے، یا چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے نا، امام بھی حسن بھی علیہ السلام بھی، جو نبیوں کے لیے خاص ہے۔ وہ حسن تو نبی کے نواسے اور بڑی مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ ہمارے یہاں تو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی کہتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ ابو طالب کا واقعہ تو صحیح بخاری میں سنا نا آپ نے، وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کے بیٹھ گئے، یا چچا جان کم از کم ایک مرتبہ میرے سامنے کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن میں دلیل کے طور پر تیری سفارش کرنے کے لائق ہوں۔ دوسری طرف اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں دیکھو، مرتے مرتے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھتیجے کے دین پہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتے ہیں مت جانا، اور بالآخر عبد المطلب کی زبان سے نکلا اعلیٰ ملت عبد المطلب، ابو طالب کی زبان سے آخری یہ الفاظ نکلے، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کفر پر جان نکلی اور شرک یا عقیدے پر جان نکلی۔ بہت اچھے، بہت خادم رسول تھے، اتنی خدمت کسی نے نہیں کی جتنی ابو طالب نے کی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان جب نہیں ہوئے تو پھر ان کے لیے علیہ السلام، جو نبیوں کے لیے لقب ہے، وہ ایک غیر مسلم۔ آپ ان کا احترام دیکھو، ابو طالب کہہ کے کوئی برا بلا کہنے کا کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور چاہیے بھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، احترام کیا، وہ اسلام نے لائے، سزا بھی بتا دی۔ یہ نہیں کہ میرا بڑا تعاون کیا، اسلام لائے نہ لائیں یہ جنتی ہیں، یا ایسا نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا ہے،
حضرت عباس بھی چچا ہیں اور مسلمان ہیں، حمزہ چچا ہے مسلمان ہیں، ابو لہب گستاخ ہے، پہلا گستاخ، اور ابو طالب مسلمان نہیں، گستاخ نہیں، نبی کے خادم ہیں، معاون ہیں۔ تو حضرت عباس ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے چچا نے ابو طالب نے آپ کا بڑا تعاون کیا ہے، تو کیا انہیں اس تعاون کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو کہا ہاں فائدہ ہوگا، جہنم کی سب سے کم ترین سزا جس کو ہوگی وہ ابو طالب، اور وہ میری خدمت کے نتیجہ میں دین کی خدمت۔ وہ کم ترین سزا کیا ہوگی؟ آگ کا جوتا پہنا دیا جائے، جہنم کی آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی تپش سے ان کے دماغ میں، سر میں دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، اس طرح وہ حضرت حسن حسین کو بھی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھلائے، کہا کہ جب تم وطر پڑھو تو ان کے وطروں کے آخر میں یہ کلمات کہا کرو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن۔ ہم لوگوں کو اکثر کو یہ دعا نہیں آتی، ہمیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ یاد ہے کیونکہ وہ ہمارے مولویوں نے سکھلائی، یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، مسند امام احمد میں صحیح سند سے یہ دعا ثابت ہے، یہ یاد نہیں کرتے، اور یاد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے ماحول میں دینی، یا یوں کہیں کہ دین سے تعلق رکھنے والی جماعتیں، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، عامل، ایک مسلمان ہے بے عمل، اس کو چھوڑ دیں آپ، اس کو جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں، نام کا مسلمان۔ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں انہیں آپ کسی مسئلہ کے ضمن میں یہ کہہ دیں کہ یہ بات امام شافعی نے کہی ہے، اب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہا، وہ سب مانیں گے امام صاحب نے کہا ہے یا نہیں، اور وہ بات صحیح حدیث کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، پرواہ نہیں، کہہ دیا کہ یہ احناف کا مسلک ہے، مانیں گے، یہ شافعی کا نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم میں مشہور ہے کہ سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 14 ہی مشہور ہے نا، آپ کسی کو بھی پوچھیں گے 14 ہی کہے گا، جبکہ سجدے 15 ہیں۔ 15واں سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا نام دے دیا عند الشافعی۔ قرآن کریم میں پڑھیں گے، لکھا ہے ضرور وہ بھی 15واں سجدہ جو سورج حج کے میں، سورت حج میں 2 سجدے ہیں، سورت حج کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، تو ایک سجدہ جو ہے وہ سارے مانتے ہیں، دوسرے کو صحیح حدیث میں ثابت ہونے کی وجہ سے امام شافعی نے کہا کہ یہاں بھی سجدہ ہے۔ وہ آگے ساتھ ہی حاشیے میں لکھ دیا عند الشافعی، یعنی یہ امام شافعی، کسی کو پرواہ نہیں، نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی مانتا ہے۔ گنتی میں دیکھیں ہمارے پڑھے لکھے ہم عام لوگ ہیں 14، کیونکہ مشہور یہی ہے اور ہمارے یہاں یہی مشہور چلتا ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ یہ دعا جو ہے، اس کو دعائے قنوت کو بھی شافعی کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ ہمارے دماغ سے گئی۔ دوسری سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یاد ہے سب کو، کیونکہ وہ ہمارے مولوی صاحب نے سکھلائی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت ونستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ علیہ نبی۔ یہ 2 جملے یہاں نہیں ہیں، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ کے قائل نہیں تھے کہ یہ اس میں ثابت نہیں، لیکن بعد کی تحقیقات میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ میری تحقیق میں یہ بات آ گئی ہے کہ دعائے قنوت کی آخر میں بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ نبی ہے، تو انہوں نے قبول کیا۔
بہرحال یہ دعا جو ہے یہ یاد کرنی چاہیے، اور آپ دیکھیں پڑھ کے کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کی طرح جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت والے لوگوں کی طرح ہدایت دے۔ وعافنی فیمن عافیت، مجھے صحت عافیت عطا کر جس طرح کہ تو اس نے صحت مند لوگوں کو صحت عطا کی ہوئی ہے۔ وتولنی فیمن تولیت، اور میرا والی بن جا جس طرح کہ تو دوسرے لوگوں کا والی ہے۔ وبارک لی فیما اعطیت، مجھے جو تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا کرنا، یعنی تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن برکت والا ہو۔ وقنی شر ما قضیت، جو تو نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لے، یعنی فیصلہ تو نے کر لیا ہے، اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، یعنی تیرے فیصلے کو تو بدل سکتا ہے، یا اللہ کسی شر کا میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، تو فیصلے کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے خلاف کون فیصلہ کرے گا۔ وَإِنَّهُ لَا يُضِلُّ مَن وَلَيْتَ، جس کا تو والی ہو جائے وارث بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، اور جس کا تو دشمن ہو جائے اسے دنیا میں عزت کو نہیں دے سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے اللہ تو بڑا برکتوں والا اور تو بہت ہی بلند و بالا۔ نستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف توبہ طائب ہوتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ نبی، یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بہترین دعا ہے، ہم اس کے قریب ہی نہیں جاتے کیونکہ یہ امام شافعی کے نام پہ لگا دی۔ اب مسئلہ آیا کہ دعائے قنوت کو پڑھنے کا وقت کون سا ہے، جو سوال یہ درمیان میں کر رہے تھے نا کہ دعائے قنوت کا صحیح ترین وقت کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک قنوت دو ہے، ایک ہے قنوت وطر جو نماز وطر کے بعد ہے، ایک ہے قنوت نازلہ۔ اور قنوت نازلہ ہے کہ جیسے ابھی مثال کے طور پر کشمیر پر ہندی حکومت نے، ہندوؤں نے ظلم ڈھائے، تو کشمیر کے مسلمان اور باہر کی دنیا کے مسلمان ان کے لیے دعا مانگیں، پانچوں نمازوں میں وہ دعائے قنوت کر سکتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر، یعنی ہنگامی صورت، کوئی آفت آ جائے بہت بڑی کسی علاقے میں، بیماری آ گئی پھیل گئی، تو اس شکل میں بھی یہ دعائے قنوت، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ نازلہ یعنی کوئی مصیبت آ جائے، اور دوسری ہے قنوت وطر۔ اب قنوت نازلہ کا وقت صحیح حدیث میں رکوع کے بعد ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہاتھ اٹھا کے اب وہ دعا شروع ہو جائے گی، دعائے قنوت نازلہ، جس علاقے کے لیے جس قسم کی دعا کرنی ہے، یا یہی دعا مانگ کے اس کے آگے کچھ دعائیں جو ہیں ظالموں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تحفظ عطا فرمائے، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ عزت و محفوظ سے رکھے، یہ دعائیں ساری جو ہیں یہ مانگی جائیں گی قنوت نازلہ، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر۔ اور دوسری ہے دعائے قنوت وطر جو صحیح تر حدیث کی روح سے رکوع سے پہلے ہے، صحیح تر حدیث کی روح سے رکوع سے پہلے ہے، لیکن اسے قنوت نازلہ پر محمول کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینہ بھر مسلسل مانگی اور رکوع کے بعد مانگی، اور وہ بھی چونکہ دعا ہے اور نماز کے اندر ہے، یہ بھی دعا ہے نماز کے اندر ہے، اس کی بنیاد پر وطر کی نماز قنوت ہے، قنوت وطر یہ بھی رکوع کے بعد مانگی جاتی ہے، جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے پہلے، کیونکہ وہ صحیح حدیث میں ثابت ہیں۔ یہاں سنن نسائی اور صحیح ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کانا یوتر و یقنت قبل الرکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے اور رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ یہ ابی بن کعب کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح پڑھنے کے لیے 2 امام مقرر کیے تھے،
جو کہ مدینہ کے سمجھیں کہ قرآن کریم کے ماہر تھے. ان میں سے ایک یہ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں تمیم داری، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک تو مدینے کا امام ہونے کا شرف حاصل ہے. موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ امارا عمر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یصلی الناس ب11 رکعہ. موطا امام مالک میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں تراویح پڑھایا کرو. اس صحیح حدیث کا کوئی توڑ نہیں، لیکن دوسری روایت لے کے، لوگوں کا عمل لے کے، اور آج کل تو حرم کا عمل لے کے لوگ سارا بیٹھ جاتے ہیں. لو جی حرم میں ہوتا ہے، حرم میں تراویح 20 پڑھا رہے ہیں، حرم میں اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں وہ بھی کرتے جاؤ پھر سارے. کہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں وہاں بھی ہیں، انہیں کہیں کہ وہ دعالین کے بعد آمین بلند آواز سے کہتے ہیں وہ وہاں بھی ہیں. وہ مزار دربار کو نہیں مانتے وہ وہاں بھی ہیں. وہ ہاتھ اونچا باندھتے ہیں وہاں، ہر کام میں وہاں بھی ہیں. تراویح کے وقت آ کے وہ سنی ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا. حضرت عمر فاروق نے 11 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. اور دوسرا مقام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب 30ویں پارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے سورہ بینہ پڑھوں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا ماہر قرآن ہوگا کہ نبی جس نے قرآن سکھایا ابی کو، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھو. یعنی کہ شاگردی اختیار کرنے والی بات نہیں، وہ آپ کے شاگرد ہیں لیکن آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اب اندازہ کریں نا بات کن کی بات کس کی زبان سے کس پر نازل ہو رہی ہے. کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے سامنے سورۃ البینہ پڑھوں. اب فوری طور پہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہوگا، یا کیسے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو نبی سے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا کہ ابی بن کعب کے سامنے یہ سورہ بینہ پڑھو. تو ظاہر ہے کہ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، زار و فتار ہونا شروع کر. میرا نام اللہ رب العزت نے لیا. یہ وہ ابی بن کعب ہیں جو کہتے ہیں کانا یوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے، وَيَقْنُتُ قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے. یہ نسائی اور ابن ماجہ میں صحیح سند سے ثابت حدیث ہے. لہذا اصل عمل تو ہے یہ، لیکن اگر کوئی دوسری قنوت نازلہ پہ محمول کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. رات کا قیام جو ہے وہ مستحب ہے، سنت رسول بھی ہے اور اچھا عمل بھی ہے. اور اس کا پتہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19، 15 سے 19 تک آیات جو میں نے درس کے بالکل آغاز میں پڑھی تھی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگوں کو اللہ جنتوں میں اور چشموں میں، جنتیں ہوں گی چشمے بہ رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ جو رب انہیں دے گا وہ سمیٹے ہوئے سمیٹ رہے ہوں گے. آخذینہ یعنی لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، دنیا میں نیکوکار تھے. اللہ رب العزت انہیں جنتیں اور جنت کی نعمتیں دے رہا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. رات کو ہم بھی بہت کم سوتے ہیں، لیکن ہمارا سونا کم سونا اور ان کا کم سونا الگ ہے. ہم کیرم کھیلتے ساری رات گزار دیتے ہیں، تاش کھیلتے ساری
فلم دیکھتے، ڈرامہ دیکھتے، ہم بھی رات کو بہت کم سوتے ہیں لیکن گناہ کا ڈھیر اکٹھا کر کے سوتے، اور وہ بہت کم سوتے تھے، تھوڑا سا سوئے، کمر سیدھی کی، اللہ کے حضور پھر کھڑے ہو گئے، قیام کیا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت خاص طور پر وہ اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ اپنے مالوں میں سوالی کو بھی دیتے تھے اور محروم پتہ ہے کہ محتاج ہے، غریب ہے، لیکن سوال نہیں کر رہا، اس کے پیچھے جا کے بھی اس کو دیتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جنت میں اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہوں گے، وہ دنیا میں کیسے رہ کے گئے ہوں گے؟ راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، تو ان کا بطور خاص اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی بنیاد پر کہا گیا کہ رات کا قیام نہ صرف یہ کہ سنت رسول ہے بلکہ مستحب اور ایک بہت اعلیٰ عمل ہے جس کے نتیجہ میں اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، نماز فرض کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز، رات کا قیام۔ ابھی سنتوں کے کچھ مسائل باقی ہیں، سنت نمازوں کے یا سنت اعمال کے، جن میں ہی ظاہر ہے کہ قیام رمضان کا ذکر بھی آئے گا، اور صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاشراق وغیرہ کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے درس کے دوران ذکر کیا تھا شیطان اس کے دماغ میں بیٹھا ہو، اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ آدمی کے بارے میں صرف دماغ میں ہی نہیں بیٹھا، شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان بندے کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ شیطان کا اثر اتنا بندے پر ہوتا ہے جیسے بلڈ سرکولیشن ہے نا، اس طرح جسم میں، اور خاص طور پر سر پر، دماغ پر اور بدھی پر اس کا بیٹھنا، رات کو سلا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اٹھنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو بڑا وقت باقی ہے اور تھوڑا سو لو۔ اگر آدمی اٹھ گیا تو ایک وہ گرہ کھل گئی، اٹھ کے وضو کر لیا، دوسری کھل گئی، نماز پڑھنے لگ گیا، شیطان دفعہ دور ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ شکل کہ وہ کہیں کہ دماغ میں بیٹھ گیا، مطلب پورے جسم پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، تو چونکہ سارے جسم میں وہ دوڑتا ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف میں ہیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، اور آپ ان کو الوداع کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر اٹھ کے مسجد کے باہر آئے، دیکھا کہ دو نوجوان انصاری گزرنے لگے، ان کو بلایا، بلا کے کہا دیکھو یہ تمہاری ماں ہے، صفیہ ہے، مطلب یہ کہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابی نوجوان تھے لیکن وہ بھی صحابی تھے، بڑے لائق فائق لوگ تھے، انصاری تھے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کوئی ایسا شک کا دل میں لائیں گے؟ فرمایا نہیں، شیطان، وہاں آپ نے یہ الفاظ استعمال ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان جسم کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ کیا معلوم کس وقت وہ تمہارے دماغ میں یہ بسا دے کہ نبی رات کا وقت اور یہ کون تھا کھڑی، کون تھی کھڑی، تو اس لیے آپ نے اسی وقت معاملے کو صاف کر دیا۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں بہت اثر انگیز، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ بکثرت پڑھتے رہیں تو اس سے تھوڑی جان چھوٹی رہتی ہے۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اپنے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو،
میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کے اندر گھس آتا ہے اور پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں باتیں آ گئیں، نماز میں کھڑے ہیں گھر کا حساب شروع کر دیا، نماز میں کھڑے ہیں اور سوچا کہ مجھے تو سبزی بھاجی لے کے گھر جانا ہے، مسجد میں کھڑے گھر کی کچن کی چیزیں یاد کر رہا ہے، کیا کیا لے کے جانا ہے، بیگن میں کیا کیا لینے کے، یہ سب شیطان کی کارروائی ہے۔ وہ نماز کا ثواب کم کرنے کے لیے بندے کے دماغ کو ادھر ادھر گھماتا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ سلم جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے بڑے آرام سے خوشو خضو سے اور فرشتے سنتے تھے، تو کیا اکیلے جو ہے نماز آواز میں اونچی آواز میں پڑھتے تھے؟ فرشتوں کو سننے کے لیے آواز تو نہیں چاہیے نا، یعنی اکیلے میں آپ پڑھیں تو رات کو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، رات کی نماز کو تھوڑی آواز کے ساتھ، لیکن اتنا بلند چونکہ آپ اکیلے ہیں، آپ نے کسی کو سنانا نہیں، اپنے آپ کو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے آپ کو سنانے کی حد تک تو کافی ہو گیا۔ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ سجدہ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ بھی بلکہ صحیح یہ لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہوں گی، تبھی تو ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش آئی نا۔ اگر پتہ ہے کہ اب نیچے آنے لگے ہیں تو پہلے ہی وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں، اگر ہاتھ لگنے تک ٹانگیں سیدھی ہیں، ہاتھ لگتا تو ٹانگیں سمیٹتی، آپ سجدے کر کے اٹھ جاتے پھر ٹانگیں کھول لیتے۔ تو اگر کوئی آدمی تھوڑی سی آواز سے رات کے وقت پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم آواز سے پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی زور سے پڑھتے تھے۔ کم آواز سے پڑھنے میں تھوڑا سا مشرکین کا خطرہ تھا، عمر فاروق کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم تھوڑا کم کرو اور صدیق تم تھوڑا زیادہ کرو، یعنی تھوڑی سی آواز جو ہے بیلنس کر کے پڑھو، یہ نہیں کہ تم کو خطبہ دے رہے ہو، تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو۔ جو فجر کی نماز کی جو ایک حدیث ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اسرار کے معاملے میں جب تک کہ سورج نہ نکلے جو دو رکعتیں پڑھی اس کو پورے حج اور عمرے کا جو ثواب ہے، یہ حدیث ہاں وہ ہے کہ اگر کوئی سنن ترمذی میں حدیث ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ کے ذکر اذکار میں مشغول رہے، اپنی جائز سجدہ کر لیں، جلسہ جہاں مسجد ہے جہاں کر لیں، مسجد کے ایریا کا، یعنی نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک ذکر اذکار میں مشغول رہے، اور سورج جب تھوڑا چڑھ کے آ جائے تو پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے صلاۃ الاشراق، اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور یہ اگلے درس میں آنے والی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا فجر کے بعد سونا نہیں گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جو بعض روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ اب صبح میں جو سویا ہوا ہے اس کو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تب آئے گی نا، کام لگا ہوا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ جاگنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی ضرورت کے تحت مثلا اسے ٹائم نہیں ملتا پورا رات کو سونے کا، پہلے بھی کام ہے بعد میں بھی کام ہے، تھوڑا سا رات میں سو لیا، وہ فجر پڑھ کے سو جائے گا تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ حرج والی بات کو نہیں، ہمارے یہاں جو گناہ بنا دیا ہے نا ایسا نہیں، لیکن بوقت ضرورت ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حیت المسجد، جیسے فجر کی نماز اگر سنت جو ہے پہلے گھر میں پڑھ لی، لیکن مسجد پہلے وہ مسجد میں آ کے تھوڑا پہلے پہنچ گئے تو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ تحیت المسجد کے فجر کے وقت پڑھنے کا ایک ہی صرف طریقہ ہے کہ گھر میں وضو کر کے 2 سنتیں فجر کی گھر میں پڑھے اور مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اگر مسجد میں آ کے 4 رکعتیں پڑھنا چاہے گا تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد میں اس وقت صرف 2 ہی رکعتیں، چاہے سنتیں چاہے تحیت۔